وزیر فائنانس ہریش راؤ نے سوال کیا کہ عوام ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والی بی جے پی حکومت کو کیوں ووٹ دیں۔ انہوں نے حضور آباد حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں منچنا پلی میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی جے پی زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کو ہلاک کرنے کی تاریخ رکھتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بی جے پی حکومت پٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے کسانوں اور عام آدمی کو پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں مزید 200 روپے اضافے کا امکان ہے۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے سابق وزیر و حضور آباد کے بی جے پی امیدوار ایٹالہ راجندر پر شدید نکتہ چینی کی اور کہا کہ انہوں نے عوامی مسائل پر اسمبلی سے اپنا استعفیٰ نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کریم نگر ضلع میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندر شیکھر راؤ زیر قیادت ٹی آر ایس حکومت پر شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں کانگریس پارٹی کا اہم رول رہا ہے۔ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کی تشکیل کے باوجود اے پی کے کیڈر سے تعلق رکھنے والے ایک آئی اے ایس عہدیدار کو ڈپوٹیشن پر حیدرآباد لانے پر سوال کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد متحدہ آندھرا پردیش کے اس کیڈر کے عہدیدار کو حیدرآباد میں تعینات کیا جائے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے شہر کو گانجے سے پاک بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج میں منشیات کے خلاف بیداری پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے تمام کو مساعی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ ریاست میں پیر سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات کے سلسلے میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے طلبہ کے لیے سال اول کے امتحانات کا کل سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 4,59,228 امیدوار امکان ہے کہ سال اول کے امتحانات میں شرکت کریں گے۔ یہ امتحانات 3 نومبر تک جاری رہیں گے۔ جاریہ سال مارچ میں کرونا کی لہر کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات منعقد نہیں ہو سکے تھے، جس کے بعد طلبہ کو سال دوم میں پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ تاہم انہیں پہلے ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ انہیں سال اول کے امتحانات جب کبھی صورتحال بہتر ہوگی تحریر کرنا ہوگا۔ اب یہ امتحانات 25 اکتوبر سے شروع ہو رہے ہیں۔ سال اول کے پرچہ سوالات 70% نصاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ہیں اور پرچہ سوالات میں طلبہ کو زیادہ امکانات دیے گئے ہیں۔ ایم آر پی ایس سربراہ کرشنا مادیگا سے حیدرآباد میں واقع ان کی قیامگاہ پر مرکزی وزراء نے ملاقات کرتے ہوئے ناشتہ کیا۔ حال ہی میں کرشنا مادیگا صحت یاب ہوئے ہیں۔ وہ باتھ روم میں گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ آج صبح ڈی ڈی کالونی میں واقع ان کے مکان پہنچ کر مرکزی وزراء مروگن کشن ریڈی، نارائن سوامی اور بی جے پی کے رکن اسمبلی رگھونندن راؤ نے ملاقات کی۔ ان مرکزی وزراء نے آج دوپہر بوئن پلی میں منعقدہ ایس سی ملازمین کی قومی تقریب میں بھی شرکت کی۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے امریکہ کی لڑکی سے محبت کی شادی کی۔ ان دونوں میں 5 سال سے محبت تھی اور دونوں کے بزرگوں کی رضامندی سے یہ شادی حیدرآباد میں انجام پائی۔ نواحی علاقے گاجولارا مامم کے این رگھو نے ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کی تکمیل کی اور وہ امیزون کمپنی میں ملازم ہیں۔ امریکہ میں تعلیم کے دوران سال 2016 میں اس کی دوستی بذریعہ آن لائن کرسٹی میری سے ہو گئی۔ یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی اور دونوں نے اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ شادی کے اٹوٹ بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کیا۔ سال 2019 میں رگھو حیدرآباد واپس آئے اور یہاں پر ملازمت حاصل کی۔ حال ہی میں اس کے والدین اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ اس نے اپنے والدین کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا کیونکہ وہ جہیز کا مخالف تھا، تاہم انہوں نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ رگھو نے کسی طرح ان کو رضامند کر لیا، جس کے بعد لڑکی شادی کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حیدرآباد پہنچی اور سورارم کے سب رجسٹرار کے دفتر میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ عالمی سطح پر پھولوں کے تہوار بتکما کو روشناس کروانے اور تلنگانہ تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے دبئی کے برج خلیفہ کی عمارت پر بتکما ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا کے ساتھ ساتھ دبئی میں مقیم تلنگانہ عوام کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کرتے ہوئے اس ڈاکومنٹری کا پرجوش انداز میں مشاہدہ کیا۔
ریاستی حکومت نے 4 IAS عہدیداروں کا تبادلہ کر دیا ہے۔ 2016 کے بیچ کے آشیش سنگھوان کو ونپرتی ضلع کا ایڈیشنل کلکٹر برائے ادارہ جات مقامی بنایا گیا ہے۔ اسی طرح 2019 بیچ کے IAS آفیسر انکت کو ITDA کے پروجیکٹ آفیسر کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بھویش کمار IAS کو جے شنکر بھوپال پلی ضلع کا کلکٹر اور مجسٹریٹ بنایا گیا ہے۔ 2014 بیچ کے IAS عہدیدار کرشنا آدتیہ کو راحت دی گئی ہے۔ منچریال کے ایڈیشنل کلکٹر ایلا تروپتی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ملگ ضلع کا ایڈیشنل کلکٹر برائے ادارہ جات مقامی مقرر کیا گیا ہے۔ ضلع جگتیال میں پولیس نے گانجے کی کاشت کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے گانجے کے پودے اور 3 موٹر بائکس کو ضبط کر لیا۔ DSP رتناپورم پرکاش نے میڈیا کے سامنے دونوں افراد کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع SP جگتیال سندھو شرما کی ہدایت پر جگتیال پولیس کی خصوصی ٹیموں نے یہ کارروائی کی۔ ملزمین کے پاس سے گانجے کے پودے، موٹر بائکس کو بھی ضبط کر لیا گیا اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ نلگنڈا ضلع میں عاشق اور معشوقہ نے خودکشی کی کوشش کی، جس میں آج صبح عاشق کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے تٹا کنٹا گاؤں کے 21 سالہ کنڈل اور 19 سالہ سندھیا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تاہم گھر والوں کے شادی سے انکار کے خوف سے 2 دن پہلے ان دونوں نے کیڑے مار دوا پی لی تھی۔ مقامی افراد نے ان کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا تھا، تاہم آج صبح کی اولین ساعتوں میں کنڈل کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ضلع نظام آباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا اور دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے اندلوائی منڈل کی قومی شاہراہ نمبر 44 کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار کا ٹائر پھٹ پڑا، جس پر کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ اسی دوران وہاں سے گزرنے والی لاری نے کار کو ٹکر دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے مائی ریڈی منڈل کے پالم دیہات سے تعلق رکھنے والا ماروتی ریڈی اپنے خاندان کے ساتھ AP میں مقدس مقامات کے درشن کے لیے گیا تھا، تاہم واپسی کے دوران خلیج سے واپس اپنے ساتھی کو ایئرپورٹ سے لیتے ہوئے یہ افراد کار میں گھر واپس ہو رہے تھے کہ کار کا ٹائر پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور اسی دوران حیدرآباد جانے والی لاری نے اس کار کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں ماروتی ریڈی برسر موقع ہلاک ہو گیا اور دیگر 4 شدید زخمی ہو گئے۔ سوماجی گڑھا میں جسم فروشی کے اڈے پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے آرگنائزر کو گرفتار کر لیا اور 3 خواتین کو بچا لیا۔ ایک اطلاع پر پولیس کی ٹیم نے اپارٹمنٹ میں یہ دھاوا کیا اور ششی کانتا کے ساتھ ساتھ 2 گاہکوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ آرگنائزر مغربی بنگال سے خواتین کو لا کر زبردستی طور پر جسم فروشی کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ اصل آرگنائزر عبداللہ کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ وہ مفرور ہے۔ ساؤتھ زون پولیس نے چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں اور رین بازار پولیس کے ہمراہ چوڑیاں بنانے کے کارخانے پر دھاوا کرتے ہوئے وہاں سے 10 کمسن بچوں کو آزاد کروا لیا۔ ان بچوں کا تعلق ریاست بہار سے بتایا گیا ہے۔ یہ بچے حسینی باغ رین بازار علاقے کی چوڑیاں بنانے کی یونٹ میں کام کر رہے تھے۔ تحقیقات پر پولیس کو پتہ چلا کہ بہار سے تعلق رکھنے والا اورنگزیب نامی شخص اس یونٹ کا مالک ہے اور کم عمر بچوں سے غیر قانونی طور پر چوڑیاں بنانے کا کام کروا رہا تھا۔ آپریشن گانجا کے حصے کے طور پر راجندر نگر کے آرام گھر چوراہے میں پولیس نے تلاشی مہم چلائی۔ قومی شاہراہ کی ہر گاڑی کی تلاشی لی گئی۔ RTC بسوں، کاروں، آٹوز کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کی بھی تلاشی لی گئی۔ پولیس نے اسی دوران ایک آٹو سے بڑے پیمانے پر گٹکا اور گانجا ضبط کیا۔ پولیس کو دیکھ کر گانجے کو وہیں پھینک کر ایک نوجوان نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے اس نوجوان کو پکڑ لیا۔ پولیس نے پان شاپس کے رولنگ پیپرز کو بھی ضبط کیا۔ پولیس نے کہا کہ پان شاپس پر زردہ، تمباکو کی اشیاء، گٹکا رکھنے پر کیسز درج کیے جائیں گے۔ پولیس نے کہا کہ رولنگ پیپر کا استعمال گانجے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گٹکے یا گانجے سے متعلق کسی بھی اطلاع کو پولیس کو دیں۔ یہ اطلاع راز میں رکھی جائے گی۔
ٹی آر ایس کے 25 اکتوبر کو ہونے والے پلینری سیشن کے سلسلے میں شہر کے بعض مقامات پر ٹریفک پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ نیروز سے آنے والی ٹریفک کے رخ کو ایپا سوسائٹی مادھا پور سے براہ آئی ٹی سی کوہ نور موڑ دیا جائے گا۔ ساتھ ہی میاں پور، حفیظ پیٹ، جوبلی ہلز کی ٹریفک کو ان آربٹ مال، درگم چیرو کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ آر سی پورم، چندا نگر سے مادھا پور کی سمت آنے والی ٹریفک کے رخ کو بی ایچ ای ایل، نلا گنڈلا، ایچ سی یو گچی بولی کی سمت موڑ دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس نے اس سلسلے میں شہریوں سے تعاون کی خواہش کی ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس کے قیام کے 20 سالہ پروگرام پلینری کو جشن کی طرح منایا جائے گا۔ انہوں نے پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رنجیت ریڈی، سابق میئر جی ایچ ایم سی بنتور رام موہن اور پارٹی کے دیگر قائدین کے ساتھ ہائی ٹیکس میں پلینری کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں پارٹی کے 20 سال کی تکمیل فخر کا لمحہ ہے۔ انہوں نے پلینری کے انتظامات پر مسرت کا اظہار کیا۔ اس پلینری سیشن میں 6000 مندوبین کی شرکت متوقع ہے۔ مندوبین کے رجسٹریشن کے لیے 25 سے زائد کاؤنٹرز لگائے گئے ہیں۔ پہلا سیشن صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ہوگا۔ دوسرا سیشن دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگا۔ پلینری میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے مندوبین کو خصوصی پاسز پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر صوفی خیر الدین نے اوقافی جائیدادوں کے معاملے میں اندرون ایک ہفتہ شہر کے کسی بھی شادی خانے میں کھلے مباحث کا صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم کو چیلنج کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ہزاروں ایکڑ اوقافی اراضیات پر قبضے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں اوقافی جائیدادوں کی صیانت اور تحفظ کے لیے محمد سلیم کی جانب سے کیے گئے دعووں کو بھی کھوکھلا قرار دیا۔ انہوں نے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ میں ناکامی کا بھی الزام لگایا۔ ٹی آر ایس کے کاغذ صدر اور ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے پیر کو ہونے والے پارٹی کے پریلیمنری سیشن کے سلسلے میں پارٹی کی کامیابی پر مبنی ایک آڈیو سی ڈی جاری کی۔ انہوں نے تلنگانہ میں خاندانی حکمرانی کے الزام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ان کی پارٹی ملک میں گجراتیوں کی حکمرانی جیسے نچلی سطح کے الزامات لگانے پر یقین نہیں رکھتی۔ حالانکہ عام طور پر سب کا یہی خیال ہے کہ ملک میں گجراتیوں کا ہی بول بالا ہے، تو کیا ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے؟ بی جے پی پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے ٹی آر ایس وہی کر رہی ہے جیسے نریندر مودی نے یو پی حکومت کو مہنگائی کے لیے نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ریاستی حکومت سے کہہ رہی ہے کہ وہ ٹیکسوں میں کمی کرے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو مودی دوسری طرف پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ ایسے مطالبے میں کوئی منطق نہیں ہے۔ انہوں نے دلت بندھو اسکیم پر عمل درآمد کو روک دینے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر بھی تنقید کی۔ ریاستی وزیر ایکسائز وی سرینواس گوڑ نے عالمی مارکیٹ میں 2 کروڑ روپے مالیتی نشہ آور دوا میڈرین کی ضبطی کرتے ہوئے منشیات کے ایک بڑے ریکٹ کو بے نقاب کرنے والے اپنے محکمے کے عہدیداروں کو تہنیت پیش کی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ڈیوڈ سری کانت اور اسسٹنٹ کمشنر چندرا گوڑ کو منشیات کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم چلانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کی سرحدوں پر سخت نگرانی کرنے کے کام جاری کیے ہیں۔ اس موقع پر محکمہ آبکاری کے کئی عہدیدار موجود تھے۔ مرکزی مملکتی وزیر فشریز ڈاکٹر ایل مرگن نے نیشنل فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت ماہی گیروں کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ فشریز کے شعبے کو فروغ دیا جائے۔ قبل ازیں مرکزی مملکتی وزیر کی آمد پر بورڈ کے عہدیداروں کے علاوہ سابق ایم ایل سی اور بی جے پی کے تمل ناڈو امور کے انچارج پی سدھاکر ریڈی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ مجلس تعمیر ملت کے شعبہ نسوان کے زیر اہتمام خواتین کا جلسہ یوم رحمت العالمین اردو مسکن خلوت میں منعقد ہوا۔ صدر تنظیم انیس عائشہ نے صدارت کی، جبکہ مدینہ گروپ آف ایجوکیشن کی سبیہ عارف الدین اور سابق صدر شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ ڈاکٹر اشرف رفیع نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ جلسے سے جوہر جہاں، سید زہرا فاطمہ، سیدہ عقیلہ خاموشی، اصغر صدیقہ اور دوسروں نے خطاب کیا۔ رضیہ بانو کی تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا۔ فہیم جلیلی
نصرت ضیاء الدین نیر نے نعت شریف پیش کی۔ ممتاز جہاں عشرت نے حمد باری تعالیٰ پیش کیا۔ عفیفہ صوفی کے سلام بحضور خیر الانام پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ سراج المشائخ حضرت سید شاہ رضا علی رضوی المدنی کا پہلا عرس شریف حضرت سید شاہ اسرار حسینی رضوی المدنی کی نگرانی میں 31 اکتوبر تا 1 نومبر منایا جائے گا۔ سید شاہ لیاقت حسین رضوی المدنی نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار 31 اکتوبر کو بعد نماز اثر روز حضرت امراللہ شاہ عیدی بازار سے جلوس صدر مبارک برآمد ہوگا۔ 1 نومبر کو طرحی منقبتی مشاعرہ منعقد ہوگا۔ موسیٰ ندی کی ترقی کے پروجیکٹ کے سلسلے میں چادرگھاٹ منی برج کے پاس جاری کام ایک عرصے سے ادھورا پڑا ہوا ہے۔ سیلو کے پتھر وہیں پڑے ہوئے ہیں تو دوسری طرف کھڈے کھود کر رکھ دیا گیا ہے۔ ندی کی جانب رہنے والوں کو اس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکام کی توجہ جانب مبذول کروائی گئی لیکن تاحال اس مسئلے کا اب تک کوئی حل برآمد نہیں ہوا۔ سردی، زکام، کھانسی اور سر درد سمیت کئی شکایات کے علاج کی دوا تیار کرنے والے مشہور کارخانہ زندہ طلسمات نے اپنے قیام کے 100 سال مکمل کر لیے۔ اس موقع پر اس نے اپنا نیا پروڈکٹ زندہ طلسمات بام مارکیٹ میں لانچ کیا ہے۔ زندہ طلسمات کی برانڈ ایمبیسڈر اور ٹینس کی عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی ثانیہ مرزا نے دبئی سے اپنے ورچوئل پیغام کے ذریعے اس کو عوام میں متعارف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ زندہ طلسمات کے پروڈکٹس کو بچپن سے استعمال کرتی ہیں اور اب یہ ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے۔ کارخانہ زندہ طلسمات کے پارٹنر سہیل الدین فاروقی اور عماد الدین فاروقی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک و بیرون ملک میں ان کا پروڈکٹ دستیاب ہے اور عوام کی جانب سے زبردست پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ فاروقی منجن اور زینٹو جیسے پروڈکٹس آج بھی مقبول ہیں۔ کارخانہ زندہ طلسمات کی 7 سالہ تقریب کے موقع پر ڈیلروں کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ رساکونڈا کی ایس او ٹی نے ملکاجگیری ڈویژن میں 60 سے زائد پان شاپ پر چھاپے مارے اور گٹکا سمیت منشیات میں استعمال کرنے والی اشیاء کو ضبط کیا۔ اس سلسلے میں 38 مقدمات درج بھی کیے گئے۔ کمشنر پولیس مہیش بھگوت کے پریس نوٹ کے مطابق پولیس کی 16 ٹیموں نے اس مہم میں حصہ لیا۔ جن علاقوں میں کارروائی کی گئی ان میں ایل پی نگر، چیتنیہ پوری، سرو نگر، ونستھلیہ پورم، میر پیٹ، نریڈ اور گھٹکیسر شامل ہیں۔ سیور آباد پولیس کے مادھو پور زون کی ایس او ٹی نے آئی پی ایل کے میچز کے سلسلے میں بیٹنگ وصول کرنے والے ایک بڑے ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ میاں پور، بچو پلی، گچی بولی اور میلاردو پلی میں کئی مقامات پر بیک وقت چھاپے مارتے ہوئے 23 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس سے 93 لاکھ روپے کی بھاری رقم، 247 موبائل فون اور کئی لیپ ٹاپس وغیرہ بھی ضبط کیے گئے۔ 7 کے مجملہ 6 مین بکیز کا تعلق آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر سے بتایا گیا ہے جو کہ مفرور ہیں۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد اویسی نے اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور میں ایک عام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بی جے پی کی حکومت ہو یا پھر سماجوادی کی پارٹی حکومت، ان دونوں نے ضلع کی ترقی کو نظر انداز کر دیا۔ عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ سیاسی جماعتیں ووٹ تو حاصل کرتی ہیں لیکن عوام کے مسائل کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنا جائے تو وہ عوام کے ان مسائل کو ترجیحی اساس پر حل کرے گا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 15,906 کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اسی مدت میں 561 نئی اموات ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,35,48,605 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف 4,54,269 افراد فوت ہوئے ہیں۔ کل ہفتہ 23 اکتوبر کو پورے ملک میں 77,40,679 افراد کو کووڈ 19 ویکسین کے ٹیکے دیے گئے۔